السلام علیکم 9th کلاس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اہم عبارت کی تشریح پڑھیں گے۔ اقتباس ہے، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، یہاں سے لے کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں، یہاں تک۔ اس پیراگراف کی تشریح پڑھیں گے آج۔ حوالہ متن، سبق کا نام ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ خاص الفاظ کے معنی: وحی الہی، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغام۔ عزم، ارادہ۔ رائیں، رائے کی جمع تجاویز مراد ہیں۔ جلا وطن، وطن سے نکالنا۔ انتخاب، چناؤ۔ خاتمہ کرنا، مارنا یا قتل کرنا۔ قبائل، قبیلہ کی جمع جس کا مطلب گروہ۔ آل ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ مقابلہ کرنا، نمٹنے کی کوشش کرنا یا نبرد آزما ہونا۔ تشریح: مولانا شبلی نعمانی اردو زبان کے مایہ ناز ادیب تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر شہرۂ آفاق کتاب سیرت النبی لکھی۔ اسی کتاب سے درسی سبق ہجرت نبوی اخذ کیا گیا ہے، جس میں مولانا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کا واقعہ جامع انداز سے بیان فرمایا۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، تو اللہ کے حکم سے اکثر صحابہ مدینہ ہجرت کر گئے، اور نبوت کے 13ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے مدینہ کا قصد فرما لیا۔ مدینہ منورہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے سازگار بن چکی تھی اور اسلام وہاں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ قریش کے لیے مدینہ میں اسلام پھیلنا اور مسلمانوں کا طاقت پکڑنا ناقابل قبول اور پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ انہیں اپنی اجارہ داری خطرے میں نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کی بڑھتی طاقت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے طور پر روکنے کی حکمت عملی تیار کی۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی شروع کی اور لوگوں سے اس حوالے سے مختلف آراء اور تجاویز طلب کیں۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں قید کر دیا جائے۔ دوسرے نے رائے دی کہ آپ کو ملک عرب سے نکال دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو اپنے دین کی دعوت نہ دے سکیں۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا اور اس نے جہالت کی زندگی گزاری اور ہدایت نصیب نہ ہونے کے باعث ابو جہل کے لقب سے نوازا گیا، شاطرانہ ذہن کا حامل شخص تھا۔ اس نے رائے دی کہ عرب میں موجود مختلف قبیلوں میں سے ایک شخص چنا جائے اور سب مل کر پوری طاقت سے آپ پر تلواروں سے حملہ کر کے آپ کو مار دیں۔ اس صورت میں آپ کے قتل کا جرم کسی ایک فرد پر عائد نہ ہوگا بلکہ تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور تمام قبائل اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے، تو آپ کا خاندان بنو ہاشم تنے تنہا تمام قبیلوں کے ساتھ ٹکر نہ لے سکے گا۔ اس طرح ہمارا مقصد بھی پورا ہوگا اور ہمارا بال بھی بیکا نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ سب نے ابو جہل کی تجویز کو مؤثر جانتے ہوئے آپ کو مارنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے: اور جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ سورہ انفال۔
کفار مکہ نے اپنی چال کے تحت آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ بقول شاعر، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہو۔